ناظرین، آج کا ہمارا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 26ویں اور 27ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے۔ ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے خالص دینداری، اور اسے پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب کے پہلے باب کی 25 آیات میں جو آج کے ڈیووشن سے پیشتر ہم نے مطالعہ کیا ہے، اس میں مقدس یعقوب نے ایک ایسے ایماندار کو پیش کیا ہے جو اپنے امتحان میں سے پاس ہوتا ہے، گزر جاتا ہے، اور اسے ایمان میں سے گزرنے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں ان میں سے الہی حکمت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور الہی حکمت کے بعد وہ یہ بھی معیار دیتا ہے کہ ایماندار جو ہوتا ہے وہ سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا ہوتا ہے اور قہر کرنے میں دھیما ہوتا ہے۔ پھر ایماندار جو ہے اگر وہ تمام امتحانات میں سے گزر جاتا ہے اور جان دینے تک وفادار رہتا ہے تو پھر وہ زندگی کے تاج کا مستحق بھی ہے۔ اور پھر 23ویں سے 25ویں آیات میں مقدس یعقوب نے ایک ایسے ایماندار کی تصویر کشی کی ہے جو کلام کو سنتا تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھی شخص اپنی فطری صورت آئینے میں دیکھتا ہے اور اس کے بعد بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ ناظرین، آج کے مقرر کردہ حوالے میں 26ویں سے 27ویں آیات میں مقدس یعقوب نے اس باب کو ایک عملی اپیل سے ختم کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے۔ ناظرین، یہ جو دینداری ہے یہ مسیحی ایمان کے مترادف لفظ ہے جو استعمال ہوا ہے، اور دینداری کے لیے تھریسکوس یونانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے، اور تھریسکوس کا مطلب یہ ہے کہ ایماندار کا ایسا طرز زندگی جو خدا کو پسند آئے، یعنی ایماندار زمین پر ایسے زندہ رہے کہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک معیاری مسیحی ہوں اور میں دیندار ہوں، تو مقدس یعقوب رسول نے پہلی بات جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا دعویٰ کرنے والا شخص اگر اپنی زبان کو لگام نہیں دے سکتا تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے اور اس کا ایمان فضول ہے اور اس کی دینداری باطل ہے۔ دیندار کا معیار یہ ہے کہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھے اور اپنی زبان کو لگام دے۔ زبان کو لگام دینے کے لیے ناظرین جو یونانی زبان میں لفظ ہوا ہے وہ ہے خالینا گوگون۔ ناظرین، یہ جو لگام ہے یہ گھوڑے کے ساز کا سامان ہے، اور گھوڑے کے ساز کے سامان میں یہ اس کے سر اور یہ پورے حصے کو باندھا جاتا ہے، کنٹرول کیا جاتا ہے، اور جس کا سارا کنٹرول کوچوان کے پاس ہوتا ہے۔ اب کوچوان جو ہوتا ہے وہ گھوڑے کی طاقت کو، اس کی ڈائریکشن کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ایریا ہے یہ کوچوان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور جب ہمارے منہ میں لگام آ جائے گی تو صرف ہماری زبان ہی کنٹرول میں نہیں رہے گی
بلکہ یہ سارا کا سارا ایریا جو ہے یہ بندھا جائے گا اور خدا کے کنٹرول میں آ جائے گا. کیونکہ ناظرین، زبان کا کنٹرول ہمارے دماغ کے پاس ہے، اور اگر ہمارا دماغ خدا کے کنٹرول میں نہیں ہے تو ہماری زبان بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اسی لیے مقدس یعقوب نے اس پورے ایریے کو جو کنٹرول کرنے والا کام ہے وہ خداوند کے سپرد کرنے کے لیے کہا ہے کہ اگر ایماندار یہ دعویٰ کرے کہ وہ ایماندار ہے اور دیندار ہے تو لازمی ہے کہ وہ اپنے اس ایریے کو خداوند کے سپرد کرے، کیونکہ یہی وہ ایریا ہے جو ہمارے طرز زندگی کو کنٹرول کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، یعنی وہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں ایماندار ہوں، وہ یہ نہ کہے کہ میں دیندار ہوں. کیونکہ اگر آپ کا چال چلن، اگر آپ کی زبان خدا کے کنٹرول میں نہیں ہے تو ہر ایماندار کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ وہ دیندار ہے. پہلی بات جو بتائی گئی ہے، مقدس یعقوب کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور اس کی دینداری باطل ہے، یعنی وہ جھوٹا مسیحی ہے. پھر 27ویں آیت میں مقدس یعقوب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لے اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں. اب یہاں مقدس یعقوب بطور ایک ماہر استاد پہلے وہ دینداری کی منفی صورت کو پیش کر رہے ہیں، اب انہوں نے ایک مثبت خیال دے دیا ہے کہ ہمارے باپ کے نزدیک جو صحیح والی دینداری ہے، جو خالص دینداری ہے، اس کی بھی دو بڑی خصوصیات ہیں. پہلی یہ کہ کیا وہ با عمل مسیحی ہے، کیا وہ اپنے دیگر مسیحی بہن بھائیوں کے لیے فکر مند ہے، خاص طور پر یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت میں ان کی خبر لیتا ہے، کیا وہ خود غرض مسیحی تو نہیں ہے، کیا وہ اپنے کسی دکھی بہن بھائی کے ساتھ دکھ بانٹتا ہے، کیا وہ عملی مسیحی ہے، کیا اس کا دل کسی کے لیے دھڑکتا ہے. اگر یہ آپ کرتے ہیں تو آپ کی دینداری باطل نہیں ہے، آپ اصل اور خالص دیندار ہیں. اور خاص طور پر اگر کوئی مصیبت میں ہو، ناظرین خدا نے خود ایسے کام کیے ہیں. خدا نے کہا ہے کہ تم کسی بیوہ اور یتیم لڑکے کو دکھ نہ دینا، خروج 22:22 میں. یعنی خدا کا دل بھی غریبوں اور یتیموں کے لیے دھڑکتا ہے، اور اگر کوئی ایماندار ہے تو اس کا دل بھی خدا کے دل کے ساتھ ایسے لوگوں کے لیے دھڑکتا ہے. تو ناظرین، سیلفش مسیحی ہونا، اپنے آپ کو دیندار کہنا، یہ دو متضاد چیزیں ہیں. لازمی ہے کہ نہ صرف ہم مصیبت میں یتیم اور بیواؤں کا خیال رکھیں بلکہ اپنے آپ کو اس دنیا سے بے داغ رکھیں. ناظرین، جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو بطور گواہی کے رہیں، اور اگر دنیا ہمارے اندر رہنا شروع کر دے گی تو دنیا ہمیں داغدار کر دے گی، ہم بے داغ نہیں رہ سکیں گے. اور اس کے لیے میری التماس ہے کہ کلوسیوں کا خط اس کا 3 باب اس کی 5ویں آیت سے 10ویں آیت پڑھیں، جہاں آپ کو یہ ملے گا کہ ہم کس طرح سے دنیا سے بے داغ رہ سکتے ہیں. ناظرین، آج مقدس یعقوب ہمیں ایک عملی اپیل دے رہے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں اور آپ ایماندار ہیں، دیندار ہیں، تو اس پورے باب کا جو لب لباب ہے، جو سبق ہے، وہ یہی ہے کہ ہر ایماندار اپنی زبان کو خدا کے کنٹرول میں دے، اپنی ڈائریکشن کو خدا کے کنٹرول میں دے، اپنے آپ کو خدا کے کنٹرول میں دے، اپنے برین کو خدا کو کنٹرول میں دے. لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن اور رات تیرا اس پر دھیان رہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر احتیاط کر کے عمل کرے، تو تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. ناظرین، مقدس یعقوب مجھے اور آپ کو اپیل کرتا ہے کہ ہماری دینداری اس وقت ثابت ہوتی ہے جب ہم با کردار اور با عمل مسیحی ہوتے ہیں.
खुदावंद मुझे और आपको मुकद्दस याकूब का सा मसीही बनाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन। आइए हम दुआ करें। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद मुकद्दस याकूब ने हमें ज़मीन पर मसीही तर्ज़ ज़िंदगी के असूल फराहम किए हैं। अगर हमने उन पर अमल नहीं किया तो तेरी मिन्नत करते हैं कि हमें तौफीक दे कि हम उस पर अमल कर सकें और आइंदा अपनी ज़िंदगी को तेरे पाक इरादे और मर्ज़ी के मुताबिक बसर करें। हम ये मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।